بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کے آتا ہے اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمیوں میں سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو دو رخے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے، جیسے کوئی ایسی برائی کا کام کرتا ہو جس کو اس کے وارث جاری رکھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ دوست ایک ایسا چور ہوتا ہے جو آنکھوں سے آنسو، چہرے سے پریشانی، دل سے مایوسی، زندگی سے درد چرا لیتا ہے۔ جب قسمت کا ستارہ بلند ہو تو کسی پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جن لوگوں کو آپ نے اپنے مرنے کا غم دینا ہے، ان کو زندگی میں کوئی خوشی دے جاؤ۔ گھر کے اندر ہی جی بھر کے رو لینا، لیکن دروازہ ہنس کر کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا تم اندر سے ٹوٹ چکے ہو تو وہ تمہیں لوٹ لیں گے۔ اللہ پاک کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کی گناہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ سکھا جاتی ہے۔ جو انسان آپ کی سانس اور آپ کی زندگی میں اپنی ضرورت کو نہ سمجھتا ہو، نہ ہی وقت دیتا ہے، وہ رفتہ رفتہ آپ کی زندگی سے اپنی اہمیت اور جگہ کھو دیتا ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بنا دیتے ہیں، ورنہ ہم تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر، کبھی تم نہیں، کبھی ہم نہیں۔ احسان فراموش کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ دکھ نہ دے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار بنے رہو۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ پاک دیتا ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ حقوق العباد کے گناہ نمازیں پڑھنے، حج کرنے یا روزے رکھنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، ان گناہوں میں معافی نہیں، تلافی بھی کرنا ہوگی۔ اللہ پاک سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے، اس سے مدد ضرور لینی ہے۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 طرح کے اعمال کا ثواب بدستور جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہ کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ حدیث مبارکہ، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں 2 ایسے عمل نہ بتاؤں جس کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے؟ حضرت ابو عرض نے عرض کیا،
کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا خوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دلیل کے ساتھ بات کرنے والا دال پر اضافی نطقے کا حقدار ہوتا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ اپنی اولاد کو اچھا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ جو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ بے بس ہے آنکھ آنسو کے سامنے، دل دماغ کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ سے اچھائی بھول جاتا ہے۔ عیب، جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہی حقیقی تبلیغ ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ لوگ سب بھول جاتے ہیں ان سے کتنی محبت کی گئی، انہیں کتنا چاہا گیا، ان کے لیے کیا کچھ چھوڑا گیا، کیا کچھ داؤ پہ لگایا گیا، کتنی راتیں جاگا گیا، کتنی صبح انگاروں پہ گزری، کتنی آنسو بہائے گئے، کتنی اذیت سہی گئی۔ لوگ سب بھول جاتے ہیں، بھولنے والے سب بھول جاتے ہیں۔ فطرت سے ہوں مجبور، میں دھوکہ نہیں دیتا ہر بار، مگر خلوص بہت مہنگا پڑا مجھے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔